نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن المسور بن مخرمة قال لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه جعل يألم فقاله ابن عباس وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم خالفك وهو عنك راض إلى آخر الحديث. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کئی احادیث بیان فرمائی ہیں. یہ جو میں نے ابھی روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ مسور بن مخرمہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی کیے گئے مصلی رسول پر مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. بدھ کا دن تھا، سن 23 ہجری کی اور 27 ذوالحجہ تھا. آج کی 27 ذوالحجہ ہے. تو حضرت ابو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا. کافر مجوسی ابو لؤلؤ فیروز اس کا نام تھا. اس نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خنجر کے 6 وار کر کے زخمی کیا، تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی تھے تو حضرت ان کو تکلیف محسوس ہو رہی تھی زخم کی وجہ سے. لگ رہا تھا کہ گھبراہٹ کا شکار ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو تسلی دی، ان کا غم ہلکا کرنے کے لیے، ان کی گھبراہٹ، ان کا دکھ دور کرنے کے لیے میں نے ان کے سے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عمر، آپ کو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، آپ حضور کی محفل میں بیٹھے ہو، فاحسنت صحبتہ، اور آپ نے بہت ہی اچھی حضور کے ساتھ زندگی گزاری ہے. اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما کے پھر آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہے اور ان کے ساتھ بھی بہت اچھی زندگی آپ نے گزاری ہے، ادب و احترام والی، اطاعت والی، فرمانبرداری والی. وہ بھی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ بھی آپ سے راضی ہیں. اللہ کے نبی بھی راضی ہیں. اللہ کے نبی کے خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابوبکر بھی آپ سے راضی ہیں. پھر آپ خلیفہ بنے، آپ کے کندھوں پر خلافت کی ذمہ داری آئی. آپ نے 10 سال تک اسلامی حکومت کی بات دور سنبھالی اور ساری مخلوق، سارے لوگ آپ سے راضی تھے. تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، کیوں آپ گھبرا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس وجہ سے نہیں گھبرا رہا ہوں اپنی ذات کی وجہ سے، میں تو تم لوگوں کی وجہ سے گھبرا رہا ہوں کہ میرے بعد تمہارا کیا بنے گا. مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے روح دبدبہ عطا فرمایا تھا، اللہ کے نبی کی صحبت عطا فرمائی تھی. اس وجہ سے کافر لوگ، اسلام کے دشمن لوگ، وہ بہت ڈرتے تھے مجھ سے اور اسلام پر، اسلامی حکومت پر حملہ کرنے سے ڈرتے تھے. لیکن جب میرا انتقال ہو جائے گا تو فتنے ہر طرف سے تم پر حملہ آور ہو جائیں گے. تو مجھے تمہارا اور بار بار لوگوں کا غم ہے، اس وجہ سے میں پریشان ہوں. ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے آپ کو بھی کوئی بڑا نہیں سمجھتا ہوں، حالانکہ بخشائے ہیں. حضور نے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے. اپنے بعد فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے. ٹھیک ہے، جنت میں سب سے اونچا مرتبہ و مقام حضرت عمر کا بیان فرمایا ہے. جنت میں اپنی آنکھوں سے میں شریف والی رات حضرت عمر کا محل دیکھا ہے. پھر بھی حضرت عمر میں اتنی عاجزی کی فرماتے تھے کہ کاش اگر میرے پاس پوری روئی زمین ہے کا سونا ہوتا، اتنا سونا ہوتا کہ زمین اس سے بھر جاتی اور اللہ تعالیٰ مجھے فدیے میں لے لیتے اور مجھے بخشش کر دیتے. تو مجھے یہ پسند تھا کہ میں وہ فدیہ لے کر اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کرواؤں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی